سعید بن ابی ایوب نے خبر دی، انہیں زہرہ بن معبد نے، انہیں ان کے دادا عبداللہ بن ہشام نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ اور زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کے دادا عبداللہ بن ہشام انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے، وہاں وہ غلہ خریدتے۔ پھر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس اناج میں شریک کر لو، کیونکہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ہشام انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی پورا ایک اونٹ مئے غلہ نفع میں پیدا کر لیتے اور اس کو گھر بھیج دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2501 2502۔ جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلام کی انصاف کے موافق قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کرا دے۔ اس طرح دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کیے ہوئے غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2503۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے نضر بن انس نے، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ باقی حصوں کو آزاد کرانے کے لیے اس سے محنت مزدوری کرائی جائے، لیکن اس سلسلے میں اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2504۔ عبد الملک بن جریج نے خبر دی، انہیں عطا نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے، اور ابن جریج اسی حدیث کی دوسری روایت طاؤس سے کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چوتھی ذی الحج کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، جس کے ساتھ کوئی اور چیز عمرہ نہ ملاتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ کے حکم سے ہم نے اپنے حج کو عمرہ کر ڈالا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد حج کے احرام تک ہماری بیویاں ہمارے لیے حلال رہیں گی۔ اس پر لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہنے لگے، کیا ہم میں سے کوئی منا اس طرح جائے کہ منی اس کے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ جابر نے ہاتھ سے بھی اشارہ کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جاشم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم حج کے ایام میں عمرہ خاص ہمارے ہی لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جابر نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے آئے۔ اب عطا اور طاؤس میں سے ایک تو یوں کہتا ہے، حضرت علی نے احرام کے وقت یوں کہا تھا، لبیک بما اہل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یوں کہتا ہے کہ انہوں نے لبیک بحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں جیسا بھی انہوں نے باندھا ہے، اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2505 2506۔ وکیع نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ان کے والد سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رفاعہ نے، اور ان سے ان کے دادا عرفہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذوالحلیفہ میں تھے۔ غنیمت میں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے تھے۔ بعض لوگوں نے جلدی کی اور جانور ذبح کر کے گوشت کو ہانڈیوں میں چڑھا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے حکم سے گوشت کی ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے تقسیم میں 10 بکریوں کا 1 اونٹ کے برابر حصہ رکھا۔ 1 اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روک لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب تم ان کو نہ پکڑ سکو تو تم ان کے ساتھ ایسا کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے اور چھری ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا دھاردار لکڑی سے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لیکن ذبح کرنے میں جلدی کرو، جو چیز خون بہا دے اسی سے کاٹ ڈالو۔ اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ، اور ناخن اور دانت سے ذبح نہ کرو۔ اس کی وجہ میں بتلاؤں، سنو، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2507۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا جو کے بدلے گروی رکھی تھی۔ ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا۔ میں نے خود آپ سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ 1 صاع سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کے 9 گھر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2508۔ عامش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے یہاں قرض میں رہن اور ضامن کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا، ایک مقررہ مدت کے قرض پر، اور اپنی ذرا اس کے پاس گروی رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2509۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف یہودی اسلام کا پکا دشمن کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ 1 یا 2 وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ہوں۔ کعب نے کہا، لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو؟ اس نے کہا کہ پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں؟ اسی پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ 1-2 وسق غلے کے لیے رہن رکھ دیے گئے تھے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے ہاں رہن رکھ سکتے ہیں۔ سفیان نے کہا کہ مراد لفظ لامہ سے ہتھیار ہیں۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور رات میں اس کے یہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2510۔ زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے عامر شعبی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لیے سواری کی جائے، دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2511۔ زکریا نے خبر دی، انہیں شعبی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی جانور پر اس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے۔ اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے، اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ اٹھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2512۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ مدت ٹھہرا کر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2513۔ نافع بن عمر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 2 عورتوں کے مقدمے میں لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2514۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص جان بوجھ کر اس نیت سے جھوٹی قسم کھائے کہ اس طرح دوسرے کے مال پر اپنی ملکیت جمائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے دنیا کی تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیت تک انہوں نے تلاوت کی۔ ابو وائل نے کہا، اس کے بعد اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے تم سے کون سی حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث بالا ان کے سامنے پیش کر دی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے، میرا ایک یہودی شخص سے کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا، ہم اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا پھر یہ تو قسم کھا لے گا اور جھوٹ بولنے پر اسے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر نہایت غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہی آیت پڑھی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، آیت وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2515 2516۔ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھر میں علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ کے یہاں گیا اور ان سے حدیث بیان کی۔ وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کی عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 درہم دینار قیمت دے رہے تھے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2517۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو مرواح نے اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسند ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2518۔ زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو علی بن مدینی نے بھی عبدالعزیز دراوردی سے روایت کیا ہے، انہوں نے ہشام سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2519۔ محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عصام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، ان سے فاطمہ بنت منذر نے بیان کیا اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2520۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ساجھیوں کے درمیان ساجھے کے غلام کو اگر کسی ایک ساجھی نے آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو باقی حصوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف سے پورے غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2521۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی، اور باقی ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت اسی کے مال سے دے کر غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلام کا جو حصہ آزاد ہو چکا وہ ہو چکا، باقی حصوں کی آزادی کے لیے غلام کو خود کوشش کر کے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2522۔ ابو سامہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام کے اپنے حصے کو آزاد کیا اور اس کے پاس غلام کی پوری قیمت ادا کرنے کے لیے مال بھی ہے تو پورا غلام اسے آزاد کرانا لازم ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے پورے غلام کی صحیح قیمت ادا کی جا سکے تو پھر غلام کا جو حصہ آزاد ہو گیا وہی آزاد ہوا ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر نے بیان کیا اور ان سے عبید اللہ نے اختصار کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2523۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، شک راوی حدیث ایوب سختیانی کو ہوا اور اس کے پاس اتنا مال بھی تھا جس سے پورے غلام کی مناسب قیمت ادا کی جا سکتی تھی، تو وہ غلام پوری طرح آزاد سمجھا جائے گا، باقی حصوں کی قیمت اس کو دینی ہوگی۔ نافع نے بیان کیا، ورنہ اس کا جو حصہ آزاد ہو گیا بس وہ آزاد ہو گیا۔ ایوب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ آخری ٹکڑا خود نافع نے اپنی طرف سے کہا تھا یا یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2524۔ نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غلام یا باندی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کئی ساجھیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس شخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ اس صورت میں جب شخص مذکور کے پاس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قیمت ادا کی جا سکے۔ غلام کی مناسب قیمت لگا کر دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصوں کے مطابق ادائیگی کر دی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے، اور لیث بن ابی ذئب، ابن اسحاق، جویریہ، یحییٰ بن سعید اور اسماعیل بن امیہ بھی نافع سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2525۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا میں نے قتادہ سے سنا، کہا کہ مجھ سے نصر بن انس بن مالک نے بیان کیا، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام کا ایک حصہ آزاد کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2526۔ دوسری سند، ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے نضر بن انس نے، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کی پوری آزادی اسی کے ذمہ ہے، بشرطے کہ اس کے پاس مال ہو، ورنہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور اس سے اپنے بقیہ حصوں کی قیمت ادا کرنے کی
کوشش کے لیے کہا جائے گا، لیکن اس پر کوئی سختی نہ کی جائے گی۔ سعید کے ساتھ اس حدیث کو حجاج بن حجاج اور ابان اور موسیٰ بن خلف نے بھی قتادہ سے روایت کیا۔ شعبہ نے اسے مختصر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2527۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے زرارہ بن اوفا نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2528۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے، ان سے علقمہ بن وقاص لیثی نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ ہجرت محض اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2529۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، ان سے محمد بن بشر نے، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے۔ راوی نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شعر کہے تھے، ہے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دار الکفر سے مجھ کو نجات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2530۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے قیس نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئے راستے میں یہ شعر کہا تھا، ہے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دار الکفر سے مجھ کو نجات۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا۔ میں نے کہا، حضور وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو کریم نے اپنی روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2531۔ ابراہیم بن حمید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے، اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہو گیا۔ پھر یہی حدیث بیان کی۔ اس میں یوں ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2532۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ زماں کی باندی کے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکا میرا ہے۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعد نے زماں کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد بن زماں بھی ساتھ تھے۔ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکا ہے۔ لیکن عبداللہ بن زماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے جو زماں میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے، انہی کے فراش پر پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زماں کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو واقعی وہ عتبہ کی صورت پر تھا، لیکن آپ نے فرمایا، اے عبد بن زماں،
یہ تمہاری پرورش میں رہے گا، کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فراش میں پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، کیا اے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، اس سے پردہ کیا کر۔ یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عتبہ کی شباہت دیکھ لی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2533۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2534۔ عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2535۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں آزاد کر دو۔ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے۔ پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا۔ بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلاں فلاں چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی، چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2536۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، 1 درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2537۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اپنے کفر کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر جب آپ اسلام لائے تو 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ان نیک اعمال کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے جنہیں میں بنیت ثواب کفر کے زمانے میں کیا کرتا تھا؟ ہشام بن عروہ نے کہا، کیا تحنس بہا کے معنی تبرر بہا کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2538۔ لیث نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے کہ عروہ نے ذکر کیا کہ مروان اور مسعود بن مخرمہ نے انہیں خبر دی کہ جب حوازن قبیلے کے بھیجے ہوئے لوگ مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرمائی۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیے جائیں۔ آپ کھڑے ہوئے، خطبہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، تم دیکھتے ہو میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میں اکیلا ہوتا تو تم کو واپس کر دیتا، اور بات وہی مجھے پسند ہے جو سچ ہو، اس لیے 2 چیزوں میں سے ایک ہی تمہیں اختیار کرنی ہوگی، اپنا مال واپس لے لو یا اپنے قیدیوں کو چھڑا لو۔ اس لیے میں نے ان کی تقسیم میں بھی دیر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے لوٹتے ہوئے جعرانہ میں حوازن والوں کا وہاں پر کئی راتوں تک انتظار کیا تھا۔ جب ان لوگوں پر یہ بات پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں مال اور قیدی میں سے صرف ایک ہی کو واپس فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے آدمی ہی واپس کر دیجئے جو آپ کی قید میں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا،
اما بعد، یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس نادم ہو کر آئے ہیں، اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کے آدمی جو ہماری قید میں ہیں انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے ان کے آدمی کو واپس کر دے وہ ایسا کر لے، اور جو شخص اپنے حصے کو چھوڑنا نہ چاہے اور اس شرط پر اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو کہ ان قیدیوں کے بدلے میں ہم اسے اس کے بعد سب سے پہلی غنیمت میں سے جو اللہ تعالی ہمیں دے گا اس کے اس حصے کا بدلہ اس کے حوالے کر دیں گے، تو وہ ایسا کر لے۔ لوگ اس پر بول پڑے کہ ہم اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن ہم پر یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ کس نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس جائیں اور سب کے چودھری آ کر ان کی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے اور ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی کہ سب نے اپنی خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ یہی وہ خبر جو ہمیں حوازن کی یہودیوں کے سلسلے میں معلوم ہوئی ہے۔ ظاہری نے کہا اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بحرین سے مال آیا کہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل رضی اللہ عنہ کا بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2539 2540۔ ابن عون نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نافع رحمہ اللہ کو لکھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے۔ ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کیا گیا۔ انہی قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بھی تھیں۔ نافع نے لکھا تھا، یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی، وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2541۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، انہیں محمد بن یحییٰ بن حبان نے، ان سے ابن محریز نے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان سے ایک سوال کیا۔ آپ نے جواب میں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں قبیلہ بنی مصطلق کے عرب قیدی ہاتھ آئے۔ راستے ہی میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورت سے الگ رہنا ہم کو مشکل ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ عزل کر لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم عزل کر سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جن روحوں کو بھی قیامت تک کے لیے پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہیں گی، لہٰذا تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2542۔ زہیر بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے عمارہ بن قعقاع، ان سے ابو ذرا نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا رہا ہوں۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر بن عبد الحمید نے خبر دی، انہیں مغیرہ نے، انہیں حارث نے، انہیں ابو ذرا نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ تیسری سند اور مغیرہ نے عمارہ سے روایت کی، انہوں نے ابو ذرا سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ رسول کریم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے یہاں سے زکوٰۃ وصول ہو کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2543۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، انہوں نے مصرف سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے
تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2544۔ واصل بن حیان نے جو کبڑے تھے بیان کیا، کہا کہ میں نے معرور بن سوید سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اسی قسم کا جوڑا تھا۔ ہم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ایک دفعہ میری ایک صاحب یعنی بلال رضی اللہ عنہ سے کچھ گالی گلوچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے عار دلائی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ان کی خود مدد بھی کر دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2545۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2546۔ سفیان سوری نے خبر دی صالح سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے ابو بردہ سے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2547۔ یونس نے خبر دی، انہوں نے ظاہری سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیکوکار ہو تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، حج اور والدہ کی خدمت کی روک نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلام رہ کر مروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2548۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2549۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے کہا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2550۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے برید بن عبداللہ سے، وہ ابو بردہ سے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے رب کی عبادت احسن طریق کے ساتھ بجا لائے اور اپنے آقا کے جو اس پر خیر خواہی اور فرما برداری کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرتا رہے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2551۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کوئی شخص کسی غلام سے یا کسی شخص سے یہ نہ کہے، اپنے رب مراد آقا کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا، بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ، میری بندی، بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا چھوکرا، میری چھوکری، میرا غلام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2552۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جا سکے، تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2553۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ دوسرے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسری عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ چوتھا غلام اپنے آقا سید کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2554۔ محمد عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، کہا میں نے ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب باندی زنا کرائے تو اسے بطور حد شرعی کوڑے لگاؤ، پھر اگر کرائے تو کوڑے لگاؤ، اور اب بھی اگر کرائے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ تیسری بار چوتھی بار میں آپ نے فرمایا کہ پھر اسے بیچ دو، خواہ قیمت میں ایک رسی ہی ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2555 2556۔ محمد بن زیاد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کسی کا غلام کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دو نوالا ضرور کھلا دے، یا آپ نے لقمہ او لقمتین کے بدلے اکلا و کلتین فرمایا، یعنی ایک یا دو لقمے، کیونکہ اسی نے اس کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2557۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے سید کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2558۔ ابن سمعان نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری سند اور امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی حمام سے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2559۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئیں۔ اپنے مکاتبت کے معاملے میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے بریرہ کو 5 اوقیہ چاندی 5 سال کے اندر 5 قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، انہیں خود بریرہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی کہ یہ بتاؤ، اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کی یہ 5 اوقیہ ادا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے؟ پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی۔
انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولا ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے، ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جز بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2560۔ لیث نے بیان کیا ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس اپنے معاملہ مکاتبت میں مدد لینے آئیں۔ ابھی انہوں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، تو اپنے مالکوں کے پاس جا، اگر وہ یہ پسند کریں کہ تیرے معاملہ مکاتبت کی پوری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے یہ صورت اپنے مالکوں کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمہارے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ نیک کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اختیار ہے، لیکن تمہاری ولا تو ہمارے ہی ساتھ رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر انہیں آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو بھی کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، خواہ وہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگا لے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہی سب سے زیادہ معقول اور مضبوط ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2561۔ امام مالک نے خبر دی نافع سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی خرید کر اسے آزاد کرنا چاہا۔ اس باندی کے مالکوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم معاملہ کر سکتے ہیں کہ ولا ہمارے ساتھ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ ان کی اس شرط کی وجہ سے تم نہ رکو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2562۔ ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں اور کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کا معاملہ کیا ہے، ہر سال 1 اوقیہ مجھے ادا کرنا پڑے گا، آپ بھی میری مدد کریں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں انہیں یہ ساری رقم ایک ہی مرتبہ دے دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ ہو جائے گی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے انکار کیا۔ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی یہ صورت ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ اسے صرف اس صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں کہ ولا ان کے ساتھ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا۔ میں نے آپ کو مطلع کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو انہیں لے کر آزاد کر دے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے، ولا تو بہرحال اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو بھی شرط ایسی ہو جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگائی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے۔ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے فلاں آزاد تم کرو اور ولا میرے ساتھ قائم رہے گی، ولا تو صرف اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2563۔ امام مالک نے خبر دی یحییٰ بن سعید سے، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مدد لینے آئیں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک یہ صورت پسند کریں کہ میں مکاتبت کی ساری رقم انہیں ایک ہی مرتبہ ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اس کا ذکر اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورت میں یہ منظور ہے کہ تیری ولا ہمارے ہی ساتھ قائم رہے۔ مالک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے بیان کیا کہ عمرہ کو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2564۔ ایمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں پہلے عتبہ بن ابی لہب کا غلام تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد میری وارث ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے عبداللہ بن ابی عمرہ کو بیچ دیا اور ابن ابی عمروں نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن بیچتے وقت عتبہ کے وارثوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی تھی، تو کیا یہ شرط صحیح ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ میرے یہاں آئی تھیں اور انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ خرید کر آزاد کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گی، لیکن مالکوں سے بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے بیچنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی ہیں کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا، یا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ آپ کو اس کی اطلاع ملی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا، انہوں نے صورتحال کی آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو خرید کر آزاد کر دے اور مالکوں کو جو بھی شرط چاہیں لگانے دو۔ چنانچہ عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ مالکوں نے چونکہ ولا کی شرط رکھی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے خطاب فرمایا، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے، اور جو آزاد نہ کریں وہ 100 شرطیں بھی لگا لیں، ولا پھر بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2565۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو، جس پر بہت ہی ذرا سا گوشت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2566۔ ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے یزید بن رومان سے، وہ عروہ سے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے، آپ اسے ہمیں بھی پلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2567۔ محمد بن ابی عدی نے بیان کیا شعبہ سے، وہ سلیمان سے، وہ ابو حازم سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2568۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجرہ عورت کے پاس اپنا آدمی مہاجر بھیجا، ان کا ایک غلام بڑھئی تھا، ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، وہ غابہ سے جا کر جھاؤ کاٹ لایا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا۔ جب وہ ممبر بنا چکے تو اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا
کہ ممبر بن کر تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ اسے میرے پاس بھجوا دیں۔ جب لوگ اسے لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھایا اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ نے اسے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2569۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا ابو حازم سے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سلمہ سے، اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ مکے کے راستے میں ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے قیام فرما تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا، میں اس وقت اپنی جوتی گانٹھنے میں مشغول تھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو خبر نہیں دی، لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میں گورخر کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گورخر دکھائی دیا۔ میں فوراً گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر زین کس کر سوار ہو گیا، مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ دونوں بھول گیا۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، قسم اللہ کی ہم تمہاری کسی قسم کی شکار میں مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لیں، پھر سوار ہو کر گورخر پر حملہ کیا اور اس کو شکار کر لایا۔ وہ مر بھی چکا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن پھر احرام کی حالت میں اسے کھانے کے جواز پر شبہ ہوا، لیکن بعض لوگوں نے شبہ نہیں کیا اور گوشت کھایا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور میں نے اس گورخر کا بازو چھپا رکھا تھا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا اور دریافت فرمایا کہ کیا اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، اور وہی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس وقت احرام سے تھے۔ ابو حازم نے کہا کہ مجھ سے یہی حدیث زید بن اسلم نے بیان کی، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2570۔ سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے ابو طوالہ نے، جن کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن تھا، کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، اسے ہم نے دوہا، پھر ہم نے اس میں اسی کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے تھے، اور ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ نے اس دیہاتی کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، پس خبردار دائیں طرف ہی سے شروع کیا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سنت ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2571۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مریض زہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا، اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا۔ پھر ابو طلحہ کے ہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں، کچھ تناول بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2572۔ امام مالک نے بیان کیا ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورخر کا تحفہ پیش کیا تھا۔
آپ اس وقت مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے، راوی کو شبہ ہے۔ آپ نے ان کا تحفہ واپس کر دیا، پھر ان کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھ کر فرمایا کہ میں نے یہ تحفہ صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2573۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اپنے ہدایہ سے یا اس خاص دن کے انتظار سے۔ راوی کو شک ہے، لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2574۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ ساہنہ کے تحائف بھیجے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا، لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخوان پر گوہ ساہنہ کو بھی کھایا گیا، اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2575۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن زیاد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ دریافت فرماتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے کھاؤ، آپ خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2576۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے بطور صدقے کے دیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے، اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2577۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی اور انہوں نے قاسم سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی۔ جب اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور بریرہ رضی اللہ عنہا کے یہاں صدقے کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ملا ہے، ہدیہ ہے۔ اور آزادی کے بعد بریرہ رضی اللہ عنہا کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہیں تو نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں۔ عبد الرحمن نے پوچھا بریرہ رضی اللہ عنہا کے خاوند حضرت مغیث رضی اللہ عنہ غلام تھے یا آزاد؟ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے خاوند کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2578۔ عبداللہ نے خبر دی، انہیں خالد حضان حفصہ بنت سیرین سے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کیا کوئی چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جو آپ نے صدقے کی بکری بھیجی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2579۔ حماد بن زید نے بیان کیا ہشام سے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میری سوکنیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن جمع تھیں۔ اس وقت انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2580۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید بن ابی اویس نے، ان سے سلیمان نے ہشام بن عروہ سے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی 2 ٹکڑیاں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا، اور دوسری میں ام سلمہ اور بقیہ تمام ازواج مطہرات تھیں۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں بھیجا کرے۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا، آپ نے اس مرتبہ فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا، آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر ان ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ نے فرمایا، میری بیٹی، کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور ازواج مطہرات کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کے ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف مانگتی ہیں، اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بول پڑیں اور زینب رضی اللہ عنہا کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ کے واقعے سے متعلق ہشام بن عروہ نے ایک اور شخص سے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے ظاہری سے روایت کی اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، اور ابو مروان نے بیان کیا ہشام سے اور انہوں نے عروہ سے کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور ہشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھے بھی ہے۔ وہ ظاہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب فاطمہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581۔ عزرہ بن ثابت انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا۔ عزرہ نے کہا کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو عنایت فرمائی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ
خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2582۔ عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، عقیل نے بیان کیا ابن شہاب سے، ان سے عروہ نے ذکر کیا کہ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم نے انہیں خبر دی کہ جب قبیلہ حوازن کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ کی شان کے مطابق ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد، یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اور میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ انہیں ان کا حصہ ملے تو وہ بھی واپس کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد سب سے پہلی جو غنیمت دے گا اس میں سے ہم اسے معاوضہ دے دیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ اپنی خوشی سے ان کے قیدی واپس کر کے آپ کا ارشاد تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2583، 2584۔ عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے لیکن اس کا بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو وکی اور محاذر نے بھی روایت کیا، مگر انہوں نے اس کو ہشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2585۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور ہبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ایسا ہی غلام اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان سے بھی واپس لے لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2586۔ ابو عوانہ نے بیان کیا حسین سے و عامر سے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نعمان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنے تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2587۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی، اور آپ کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ آپ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا ذکر اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے جن کا نام نہیں لیا جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2588۔ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2589۔ ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ روک لیا جائے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2590۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2591۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے بکیر نے، ان سے ابن عباس کے غلام قریب نے، اور انہیں ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیے بغیر آزاد کر دی۔ پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی، انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا کہ اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننھیال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ اس حدیث کو بکر بن مضر نے عمرو بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے روایت کیا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی آزاد کر دی اخیر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2592۔ یونس نے خبر دی ظاہری سے، وہ عروہ سے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور جن کا حصہ نکل آتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنے تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی۔ البتہ آخر میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2593۔ اور بکر بن مضر نے عمرو بن حارث سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ننھیال والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2594۔ شعبہ نے بیان کیا، ابو عمران جونی سے، ان سے بنو تیم بن مرح کے ایک صاحب طلحہ بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2595۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گور خر ہدیہ کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابوا یا ودان میں تھے اور محرم تھے۔ آپ نے وہ گور خر واپس کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چہرے پر ہدیے کی واپسی کی وجہ سے ناراضی کا اثر دیکھا تو فرمایا کہ ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2596۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ظاہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے کہ قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو جنہیں ابو لقبیہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور فرمایا، اے اللہ،
کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2597۔ محمد بن المنکدر نے بیان کیا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اگر بحرین کا مال جزیے کا آیا تو میں تمہیں اتنا 3 لب مال دوں گا، لیکن بحرین سے مال آنے سے پہلے ہی وفات فرما گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منادی سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2598۔ لیث نے بیان کیا ابن ابی ملیکہ سے اور وہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کیں اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ میں ان کے ساتھ چلا، پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوا ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لایا۔ آپ اس وقت انہی قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی، لو اب یہ تمہاری ہے۔ مسعور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ رضی اللہ عنہ نے قبا کی طرف دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخرمہ خوش ہو یا نہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2599۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا زہری سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ رمضان میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا 2 مہینے پے در پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2600۔